دنیا کی سب سے مہنگی ترین پارٹی جو فضول خرچی کے سارے حدوں کو پار کر چکے تھے۔ جی ہاں، بالکل 1960 میں ایران ایک غریب اور ترقی پذیر ملک ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام اور انارکی کا بھی شکار تھا، جہاں پانی، تعلیم اور طبی سہولیات کا سخت فقدان تھا۔ ان دنوں سربراہ مملکت مشہور عامر رضا شاہ پہلوی تھا، جو کہ پہلوی سلطنت کا آخری بادشاہ تھا۔ رضا شاہ ایک لبرل، ترقی پسند اور مغربی کلچر کا دل دادا شخص تھا، جو کہ ایران کو دنیا کے ترقی یافتہ اور خوشحال مغربی ممالک کی صف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی اس ویژن اور کاوش کے سلسلے میں شاہ پوری دنیا کی حکومتوں کی توجہ اور سپورٹ کا خواہاں تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اپنے اس انقلابی ویژن کو آخر پوری حکومتوں کی نظروں میں کیسے لاتا کہ دنیا نہ صرف اس منصوبے سے من و ان آگاہ ہو جاتی، بلکہ خوشی خوشی شاہ کی سپورٹ کرنے پر بھی راضی ہو جاتی۔ اس سلسلے میں شاہ کے پاس ایک پلان تھا، جس کے مطابق وہ سلطنت فارس کے قیام کے 2500 سالگرہ پر ایک ایسی شاندار بین الاقوامی پارٹی کا انتظام کر کے پوری دنیا کے صدور، وزرائے اعظم اور دیگر سربراہان مملکت کو مدعو کرنا چاہتا تھا کہ جیسی پارٹی آج تک نہ کسی نے دیکھی ہو اور نہ سنی ہو۔ سائرس اعظم کے ہاتھوں سلطنت فارس کے قیام کو 1971 میں 2500 سال مکمل ہونے والے تھے، اور شاہ نے یہ پارٹی اسی موقع پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس قدر بڑے پیمانے کی اور اتنی شاندار تقریب کہاں پر منعقد کی جائے۔ اس وقت ایران میں کوئی ایسا بڑا اور شاندار ہوٹل یا کوئی ایونٹ ہال نہ تھا کہ جو اس لیول کی تقریب کے شایان شان ہوتا۔ چنانچہ کئی آپشنز پر غور کرنے کے بعد شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پارٹی صحرائی شیراز کے بیچوں بیچ واقع قدیم سلطنت فارس کے شہر پرسیپلس کے متروک شدہ کھنڈرات کے قریب ایک مصنوعی شہر قائم کر کے وہاں پر منعقد کی جائے گی۔ سیریسلی، ایک انتہائی دور دراز کا بے آب و گیا ریگستان کہ جہاں موسم دن کو شدید گرم یعنی 40 ڈگری تک، رات کو شدید سرد یعنی 0 ڈگری سے بھی نیچے، نہ وہاں تک آنے جانے کا کوئی راستہ، نہ وہاں بجلی نہ پانی، اور یہ علاقہ سانپوں، بچھوؤں اور زہریلی ریگستانی جانوروں سے اٹا پڑا تھا، اور شاہ اس مقام پر ایک 3 روزہ بین الاقوامی تقریب منعقد کرنا چاہتا تھا۔ پر شاہ کا حکم تو بادشاہ کا حکم تھا۔ چنانچہ اس صحرا کے بیچوں بیچ ایک مصنوعی شہر کے تعمیر کے ناقابل یقین حد تک حیران کن منصوبے پر کام 1969 میں ہی شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے پرسیپلس کے کھنڈرات کے 30 مربع پر جہازوں کے ذریعے زہریلا سپرے کیا گیا، جس کے بعد اس سارے علاقے سے ایک ٹرک کے برابر سانپوں، بچھوؤں اور دیگر جانوروں کے لاشیں اٹھا کر وہاں سے ہٹائی گئی۔ اس کے بعد قریب ترین شہر شیراز سے پرسیپلس تک ایک ہائی وے کی تعمیر پر کام شروع کر دیا گیا، جس کے ذریعے سبھی مہمانوں کو تقریب کے مقام تک پہنچایا جانا تھا۔ ساتھ ہی شیراز میں ایک نئے ہوائی اڈے کے تعمیر پر بھی کام شروع کر دیا گیا، جہاں نہ صرف مہمانوں کے طیاروں نے اترنا تھا، بلکہ مصنوعی شہر کے تعمیر و تزئین کے لیے سارا ساز و سامان بھی اسی ایئرفیلڈ کے ذریعے پہنچا کر یہاں سے گاڑیوں کے ذریعے پرسیپلس تک پہنچایا جانا تھا۔ شیراز تھا پرسیپلس ہائی وے پر دونوں اطراف درخت لگائے گئے اور بڑی تعداد میں لائٹنگ کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، شاہ حکومت نے شیراز میں 2 نئے 5 سٹار ہوٹلز بنا کر کروش اور دریوش تعمیر کروائے۔ 300 کمروں پر مشتمل ان ہوٹل میں اصل مہمانوں کے ساتھ آئے کم عام افراد کو ٹھہرایا جانا تھا۔ پرسیپلس کی بنجر اور بے آب و گیا زمین کو ایک خوبصورت اور سرسبز قطع زمین میں بدل دینے کے لیے شاہ نے بھاری مقدار میں گھاس کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک سے 15,000 خوبصورت درخت اور تقریباً 20,000 پھولدار پودے منگوائے، تاکہ ان کی مدد سے پرسیپلس کو ایک جنت ارضی میں بدلا جا سکے۔ اور اس کام کی ذمہ داری شاہ نے
ورسلز کے ایک مشہور فلورسٹ جارج ٹروفو کو دی۔ اس مصنوعی سبزہ زار کو سجانے کے لیے شاہ نے یورپ سے 50,000 سلیرے پرندے جیسے کنیری اور 20,000 چڑیا منگوائے اور انہیں اس مقام پر چھوڑ دیا گیا۔ سب پرندے پارٹی کے بعد چند دن میں ہی پانی کی کمی اور گرمی کے باعث مر گئے، تو اس سبزہ زار کے لیے بھاری مقدار میں پانی کی بھی ضرورت تھی، جیسے روزانہ شیراز سے سینکڑوں واٹر ٹینکرز کی مدد سے پرسیپلس پہنچایا جاتا تھا۔ مہمانوں کی رہائش کے لیے پرسیپلس میں باغات کے بیچوں بیچ 50 عدد لگژری اور بے مثال حد تک پرآسائش خیمے نصب کی گئے، جنہیں ایک ستارے کی شکل میں 5 لڑیوں میں نصب کیا گیا۔ ان کے بیچوں بیچ کئی فواروں سے لیس ایک شاندار بڑا تالاب تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیمہ بستی کے آغاز پر 2 انتہائی بڑے اور شاندار ایونٹ ہال تعمیر کیے گئے۔ بات کریں خیموں کی تو ہر خیمہ اپنے آپ میں ایک شاہکار تھا۔ ان خیموں کو فرانس کے میسن جانسن کمپنی نے پیرس کے قریب ایک ایئرفیلڈ میں تیار کیا گیا، جس کے بعد انہیں سینکڑوں پروازوں کے ذریعے ایران منتقل کیا گیا۔ ہر خیمے کا سائز ایک 5 مرلے کے مکان جتنا تھا۔ دنیا کے مہنگے ترین رنگا رنگ دلکش فرنیچر، پردوں، پینٹنگز، ڈیکوریشن اور قالینوں سے مزین ہر ایئر کنڈیشنز خیمے میں 2 بیڈ روم، 2 باتھ روم، 1 سٹنگ روم اور 1 کچن بما 24 گھنٹے کک اور ملازمین کے موجود تھا۔ ہر خیمہ ایک ملک کے مہمانوں کے لیے تھا۔ مہمانوں کی تواضع کے لیے شاہ نے دنیا میں دستیاب سب سے عمدہ اور لذیذ کھانوں اور سب سے مہنگے مشروبات کا انتظام کیا، اور اس سب کا انتظام شاہ نے اس دور میں دنیا کے سب سے بہترین ریسٹورینٹ میکسم کی ذمہ کیا، جس کا تعلق فرانس سے ہے۔ میکسم نے جو سامان کئی پروازوں کے ذریعے پرسیپلس منتقل کیا، اس میں 18 ٹن پھل، سبزیاں اور دیگر سامان، 3,80,000 انڈے، 2,700 کلو گرام بیف، پورک اور دمبے کا گوشت، 1,280 کلو گرام چکن اور مچھلی، 30 کلو کاویار، سالم ہیرن، مور اور دیگر جانور، 30 ٹن برتن اور کچن کا سامان، 2,500 بوتل شیمپین، 1,000 بوتل برگنڈی، 1,000 بوتل بورڈو اور درجنوں دیگر اقسام کی مہنگی شراب۔ اس دعوت پر پوری دنیا کے سربراہان مملکت نے شرکت کرنی تھی، تو ظاہر ہے اس کی سیکورٹی اپنے آپ میں ایک بہت اہم ایشو تھی۔ اس مقصد کے لیے شاہ نے 65,000 فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو پرسیپلس اور اس تک پہنچنے کی سبھی راستوں پر تعینات کیا۔ پارٹی سے کئی ماہ پہلے ہی ایک ملکگیر کریک ٹاؤن میں شاہ نے ہر اس ممکنہ شخص کو گرفتار کروا کے قید کر دیا کہ جو بادشاہ کا مخالف تھا یا شاہ کی حکومت سے معمولی سا بھی اختلاف رکھتا تھا۔ پارٹی کے ایام میں تو شاہ نے ایران کی سبھی سرحدی گزرگاہوں تک کو بند کروا دیا۔ اس عالیشان ایونٹ کے لیے شاہ کی حکومت نے 1 سال قبل ہی دنیا کی مشہور میڈیا کمپنیز، ٹی وی چینلز، اخبارات اور جرائد اور دیگر ذرائع ابلاغ سے رابطہ کر کے اس ایونٹ کی کوریج کو سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ ایرانی فلم بورڈ نے اس ایونٹ پر ایک باقاعدہ فلم بھی بنانے کا قصد کیا، جسے فلیمز آف پرشیا کا نام دیا گیا۔ 1 سال تک یہ اپ کمنگ پارٹی پوری دنیا کی میڈیا پر چھائی رہی۔ اب بات کرتے ہیں اس پارٹی کے مہمانوں کی۔ آسٹریلیا، فن لینڈ اور سوئٹزرلینڈ سے بیڈز آف اسٹیٹ، فرانس، اٹلی، جنوبی کوریا اور سوئٹزرلینڈ سے وزرائے اعظم، بلغاریہ، برازیل، ترکی، ہنگری، چیکوسلواکیا، انڈونیشیا، پاکستان، لبنان، انڈیا، جنوبی افریقہ، سینیگال، زائرے، موریتانیا، یوگوسلاویا، رومانیہ سے صدوری مملکت، کینیڈا، آسٹریلیا سے گورنر جنرل اس پارٹی میں شرکت کرنے والے تھے۔ 14 اکتوبر 1971 کو رضا شاہ پہلوی مہمانوں کے استقبال کے لیے بذات خود شیراز پہنچا۔ مہمانوں کو 200 بیلٹ پروف لیموزین گاڑیوں کے ذریعے پرسیپلس پہنچایا گیا۔ اس سپہر تقریبات کا آغاز ہوا اور شاہ نے سب مہمانوں سے ایک مختصر خطاب کیا، جس میں اس نے اپنے ملک کے عظیم ماضی
اور پر امید مستقبل کا ذکر کیا، جس کے بعد سبھی مہمانوں کو ان کی خیموں تک پہنچا دیا گیا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں پہلا اور اب تک کا واحد موقع تھا کہ 6 براعظموں اور 20 ممالک کی سربراہان مملکت ایک جگانے کے میز پر اکٹھے ہوئے تھے۔ ان 600 مہمانوں کو دنیا کے سب سے قیمتی اور مزیدار کھانوں اور دنیا کے سب سے مہنگے مشروبات سے محظوظ کیا گیا۔ 15 اکتوبر پارٹی کے دوسرے دن صبح کے وقت پرسیپلس کے قدیم کھنڈرات پر ایک شاندار شو منعقد کیا گیا، جہاں سب مہمانوں کو ایران کی 2500 سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کی افواج، لیڈرز، ہتھیاروں اور کلچر پر مبنی ایک شاندار پریڈ دکھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس پریڈ کے لیے 12,000 ایرانی فوجیوں کو مختلف ادوار کی ایرانی افواج کی وردیوں، ضرب بختر ہتھیاروں، عمدہ گھوڑوں اور دیگر چیزوں سے مزین کیا گیا۔ باقی دن مہمان اپنے خیموں میں رہے یا ہالز میں مختلف سرگرمیوں اور سہولیات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس رات پرسیپلس کے کھنڈرات پر مہمانوں کے لیے روشنیوں اور آتش بازی کے ایک بے مثال مظاہرے کا انتظام کیا گیا، جسے دیکھ کر اتنے بلند مرتبہ مہمان بھی مبہوت ہو گئے۔ 16 اکتوبر پارٹی کے آخری روز نصف دن تک مہمانوں کو ان کے خیموں یا پھر ہالز میں ایک سے بڑھ کر ایک پرلطف سرگرمیوں، کھیلوں اور گانوں سے محظوظ ہونے کا موقع دیا گیا۔ اس موقع پر کئی مہمان ایک دوسرے کے خیموں میں بطور مہمان آتے جاتے رہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک کمال کا ماحول تھا کہ جہاں دنیا بھر سے اہم ترین شخصیات ایک دوسرے کے پڑوس میں بطور ہمسایہ رہائش پذیر تھے۔ دوپہر کو سبھی مہمانوں کو دارالحکومت تہران میں کچھ اہم تقریبات میں مدعو کیا گیا اور آخری رات شیراز ٹاور پر آتش بازی کے ایک اور شاندار مظاہرے کے ساتھ پارٹی کا اختتام ہو گیا۔ اس پارٹی پر $100 ملین کا خرچہ ہوا، جو کہ آج کے دور کے حساب سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ پارٹی ایک کامیاب ترین ایونٹ تھا، جس نے کچھ ماہ کے لیے ایران اور شاہ کو پوری دنیا کی میڈیا کی زینت بنائی رکھا، لیکن پارٹی کے اختتام کے کچھ عرصے بعد ایران سمیت پوری دنیا سے یہ سوال اٹھنے لگے کہ ایک غریب ملک جہاں کے 50% سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے جینے پر مجبور ہے، اسے $100 ملین ایک ایونٹ پر لگانا کیا زیب دیتا ہے۔ اس پارٹی کے منفی اثرات نے شاہ کی مقبولیت میں خطرناک حد تک کمی کر دی اور اس کی سیاسی ساکھ بہت بری طرح سے مجروح ہوئی۔ ساتھ ہی ایران میں شاہ کے خلاف تحریک ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتی چلی گئی اور 1979 میں انقلاب ایران کے چلتے شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ شاہ ایران سے فرار ہو کر مصر پہنچ گیا۔ 27 جولائی 1980 کو جلاوطنی کے دوران ہی مصر میں ہی شاہ کا انتقال ہوا۔ ان 3 دنوں کے بعد پرسیپلس کا مقام پھر سے متروک اور ویران ہو گیا۔ آج وہاں ان خیموں کے محض کچھ زنگالود سانچے ہی باقی پڑے رہ گئے ہیں۔